الفاظ ظاہری انہی پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، تو ہمیں کرنی ہوگی۔ اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی، اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے، اقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے، اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو، ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس، اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں، کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر، غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے، اور اگر کر گزرتے ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما۔ اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا۔ وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے۔ اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا۔ اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دیجو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ۔ تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب آ رہی دوسری چیز، قتال فی سبیل اللہ، جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا، نفسیاتی الجھن تھی، لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شے، مادی شے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا، اپنے ہتھیار لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات او فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں، یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8،
کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر، جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے، غزوہ احد میں آئے، تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ حکم ہو گیا ہے، نکلنا ہے، فلاں وقت ہے، کوچ ہوگا، اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے، اب نکلنے ہی والے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے، تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں منہ پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اب ہر مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو، کوئی وقتی طور پر ہزیمت ہو جائے، قال، تو وہ کہے گا قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا کرم کیا، جو میں نہیں گیا، میں رہ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ میرا جو اونٹ گم ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا، یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں، اس مارکے میں جانے سے بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، لَيَقُولَنَّ، اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مودت ہے ہی نہیں۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو خاص طور پر ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا، یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ویسے یہ آیت آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں، جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں، اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں، تو وہ بالکل یوں سمجھیے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے۔
وہ خاتم اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو۔